بلند سے بلند تر صلوات. برائے خوشنودی علی اور اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ہاں مومنات، ابھی جو میں نے آیت پڑھی وہ ہے سورہ قاف. سورہ کہف نہیں، سورہ قاف. سورہ کہف ہے سورہ نمبر 18 اور سورہ قاف ہے سورہ نمبر 50. سورہ قاف جو ہے نا وہ چھوٹی سی سورہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے ہو جائے ابھی سے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی ٹین ایجر ہیں، ابھی ان کی ایج شروع ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صبح شام سورہ قاف کہے. ایک دفعہ صبح کی نماز کے بعد، ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے بچوں سے کہے، بیٹیوں سے کہے، بیٹوں سے کہے کہ سورہ قاف پڑھے، اور آپ پھر معجزہ دیکھو کہ کس طرح سے ان کے رستے کھلتے ہیں. تو ہاں مومنات، سورہ قاف کی آیت نمبر 37 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بہت ہی خوبصورت اللہ نے ہمیں ایک میسج دیا ہے. کیا کہتا ہے اللہ؟ کہتا ہے ان فی ذالک لذکرہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان فی ذالک، ان بے شک حقیقت میں، فی ذالک اس میں، اب وہ کیا ہے؟ لذکرہ اس قرآن میں. پر اس نہیں کہا، اللہ نے کہا اس قرآن میں، کہا ان فی ذالک اس قرآن میں، لذکرہ ایک ذکر ہے، ایک یاد دہانی ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب. اے محمد، یہ قرآن اس کے لیے ہے جس کے پاس دل ہے. تو کس کے پاس دل نہیں ہوتا؟ ہم میں سے روئے زمین پر کون سا انسان ہے جس کے پاس دل نہیں ہے؟ تو پھر اللہ نے کیوں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان فی ذالک لذکرى لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. اور جس کے پاس، جو اپنے کانوں کے اندر وہ جو دل کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جو دل کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس پہ ڈالتا ہے، اور وہ گواہ ہے. تو ہاں مومنات، صرف اتنا پوچھنا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا انسان ہے جو بغیر دل کے چلتا ہو؟ نہیں چلتا نا. پھر اللہ نے کیوں مخصوص کر دیا لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے پاس دل ہے. اور یہ قرآن اس کے لیے نہیں ہے جس کے پاس دل نہیں ہے. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا؟ ہاں مومنات، ہم یہ 5 دن جو بات کریں گے نا، ہر انسان کی چھاتی کے اندر یہ جو ہمارا پنجرا ہے نا، یہ جو چھاتی کا پنجرا ہے، اس کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اس گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں دل. اور ہم یہ 5 دن اس گوشت کے لوتھڑے پہ بات کریں گے. ہاں مومنان، اس کی بیماریوں کے
مجھے نہیں پتا ہم پہنچ پائے کہ نہیں پہنچ پائے، لیکن اس کی بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا اچھی باتیں بھی کریں گے. صرف ایسا نہیں کہ صرف ڈرانا 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 نہیں، اچھی باتیں بھی کریں گے، بری بھی کریں گے. میں کیوں بری کروں؟ کیونکہ خود خدا نے بتایا ہے. میں کون ہوتی ہوں نہ کرنے والی، ہے نا. ہمیں دونوں کو رکھنا چاہیے. جو امید اور کہتے ہیں نا، جو خوف اور رجا، امید اور ڈر، جس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کامیاب ہوتا ہے. جس کے پاس خوف ہوتا ہے وہ ختم. جس کے پاس صرف امید ہوتی ہے وہ ختم. جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کامیاب ہوتا ہے. ہاں مومنان، اللہ نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن اس کے لیے ہے جس کے پاس دل موجود ہے. دل کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن اس کے لیے ہے جو عقل رکھتا ہے. عقل خالی، آپ کو پتہ ہے نا کہ عقل صرف خالص عقل ہوتی ہے نا انسان کو تو وہ بھی تباہ کر دیتی ہے. کیونکہ عقل کہتی ہے بچاؤ اپنے آپ کو، دوسروں کو تو دیکھو ہی نہیں. لیکن جب یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہے نا، جب دل اور دماغ آپس میں مل کر اور مضبوطی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. قرآن میں تقریباً 200 سے زیادہ آیات موجود ہیں جو دل کی بات کرتی ہیں، اور 135 یا 133 آیتیں ہیں جس میں لفظ آیا ہے قلب آیا ہے قلب. آپ دیکھو، اور ایک وہ ہے قرآن کی آیت ہے نا، اللہ کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سورہ محمد، سورہ آل عمران، سورہ نساء. اللہ کیا کہتا ہے کہ تم افلا یتدبرون القرآن، تمہارے پاس قرآن ہاتھ میں ہے، تم اس میں تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. کیوں؟ کہیں تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے؟ یہ خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. دل پہ تالا تو نہیں لگ گیا؟ میں کہوں گی نہیں میرے رب، میں تو روز پڑھتی ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ افلا یتدبرون، افلا یقرؤون نہیں کہا نا، کہا یقرؤون. دبر، ہر آیت کے پیچھے کیا ریزن ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا مہر لگ گئی، تارے لگ گئے؟ ہاں مومنات، یہ جو دل ہے نا، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی تھی. میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں کیا کروں کہ دنیا اور آخرت میری خوبصورت ہو جائے، کیا کروں کہ میں کامیاب ہو جاؤں؟ رسول خدا نے دو چیزیں کہی. ایک کہا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر دوسرا کیا کہا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی نجات حاصل کرو تو تمہیں ایک فارمولا بتاتا ہوں. پتہ نہیں ہمارے لیے فارمولا آسان ہے یا مشکل ہے. کہا اگر تمہارا دل، یعنی وہی گوشت کا لوتھڑا نکالا جائے اور اس کو چیرا جائے سب کے سامنے، ہاں میرا دل اس وقت آپ کے سامنے نکالا جائے اور اس کو چیرا جائے، اور اس میں سے جو چیزیں نفرت، محبت، عشق خدا، یہ سب ساتھ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے. اگر میں ڈر گئی، ناکام. اور اگر مجھے کوئی خوف نہیں تو میں کامیاب. کتنا خوبصورت بتایا کہ گوشت کا لوتھڑے کو نکالو، اس کو چیرو، اس کے سب کے سامنے. اگر اس میں سے جو چیزیں ظاہر ہو جائے نا، اور تمہیں کوئی خوف ہی نہیں، بھلے ظاہر کر دے گا سب کو، تو تم کامیاب ہو. اور قیامت کے دن یہی ہوگا. ہاں مومنات، آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہوگی جس میں اللہ کیا کہتا ہے. ہم صبح بھی بات کر رہے تھے نا کہ قبر کے اندر کتنے فرشتے آتے ہیں. منکر نکیر، رمان فتان، مبشر اور استاد، 6 فرشتے آتے ہیں قبر کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ منکر نکیر آتے، نہیں، صرف منکر نکیر نہیں آتے، 6 آتے ہیں، 6. تو ہاں مومنات، رمان اور فتان کا اپنا کام ہے، مبشر کا اپنا کام ہے، اور استاد جو اس کا اپنا کام ہے. لیکن منکر نکیر جب آتے ہیں نا، سب کا نہیں، یہ قرآن کی آیت بتاتی ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حساب پتہ ہے کیسے ہوتا ہے. اللہ نے اس لیے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب. اے محمد یہ قرآن ان کے لیے ہے جن کے پاس دل ہے. جو بغیر دل کے ہے نا ان کے لیے قرآن نہیں ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ جب قبر میں انسان جاتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں نا کہ منکر نکیر آتے ہیں ہماری قبر میں. کچھ کہتے ہیں کہ ہم اپنی انگلی کے ساتھ جو ہے وہ پورے جو بھی ہم نے زندگی میں کیا وہ کفن پہ لکھتے ہیں. بالکل سچ ہے، یہ بھی ہوگا، لیکن اللہ کرے گا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ہمارے پاس استاد آئے گا یا مبشر آئے گا، خدا کرے گا. ہاں مومنات، لیکن ایک آیت ہے کہ منکر نکیر کیا کرتے ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا، ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے نہیں پتا آپ سب کو یاد ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ دو منکر نکیر کا جو بالکل سیم ہے، دو فرشتے جو پیٹ میں آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلاق اور زاجر. ہے نا، یاد ہوگا آپ کو کہ خلاق اور زاجر ماں کے پیٹ میں آتے ہیں جب بچہ پہلے مہینے میں ہوتا ہے، اور زاجر تو آخری دنوں میں آتا ہے جب بچے باہر نکلتا ہے. لیکن جب بالکل سیم ہے خلاق اور زاجر اور منکر نکیر، بالکل سیم. جو خلاق ہے نا، جو بات کرتا ہے نا اللہ سے، ماں یا اللہ کیا کروں بچے کو کیسے، اللہ کہتا ہے ناک بناؤ، آنکھ بناؤ، یہ سب بناؤ، اور پھر وہ بناتا ہے، اس کی تقدیر لکھو، یہ کرو، وہ سب ایسے ہی کرتا ہے. جیسے منکر نکیر قبر میں آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، وہ قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کیا کرے. اللہ کہتا ہے ان کے سینے کو چیرو، یہاں سے یہاں تک. کیسے چیرے؟ ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہوتا، اس کے پاس چھری بری نہیں ہوتی، ہاتھ سے چیرو. ہم سب کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سب نے سنا ہوگا نا کہ میت کو جب آپ غسل دو تو پانی کے قطرے بھی آہستہ ڈالو، کیونکہ اس کے اوپر پہاڑ کی طرح ٹوٹتے ہیں وہ بھی. تو ہاں مومنہ، جب فرشتوں کو کہتے کیا کریں، وہ کہتا ہے، جو رسول خدا کی حدیث ہے نا، وہ قرآن کی آیت ہے. اللہ سے کہتے ہیں اللہ کیا کرے؟ اللہ کہتا ہے اس کا دل نکالو. اچھا اب کیا کریں؟ چیرتے ہیں، دل نکالتے ہیں. اللہ اب کیا کرے؟ یہ پہلی رات کی بات بتاتی ہوں. اللہ کیا کرے؟ اللہ کہتا ہے اس کو نچوڑو. آپ سمجھتے ہیں نا، نچوڑو. اللہ کہتا ہے اس قلب کو نچوڑو. قرآن کی آیت ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. کس کس کو یہ آیت یاد ہے؟ وَحُصِّلَ 30ویں سپارے کا ہے نا والعادیات، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ جب منکر نکیر دلوں کو نچوڑتے ہیں اور اس کے نچوڑ سے جو نکلے گا نا، اب دل کو نچوڑا ہے اور اس میں سے جو بھی محبت، بغض، نفرت جو بھی اس نے کیا ہوا ہے، اب اللہ کہے گا اس کے مطابق اس کے اعمال نامے لکھو. اس لیے میرے حبیب نے کہا ان فی ذالک لمن کان لہ قلب، یہ ذکر اس کے لیے جس کے پاس دل ہے. ہاں مومنات، یہ جو دل ہے نا، اس کی بہت زیادہ بیماریاں ہیں. اگر میں پہنچ پائی تو آج تو ضرور ایک بیماری کا کچھ پہلے دن میں کچھ بیماریاں بتاؤں گی، اور پھر آخری دنوں میں اچھی بیماریاں تو نہیں ہوتی، یعنی اچھی چیزیں بتاؤں گی. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. سب سے پہلے ہم ایک چیز کی طرف آتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح جس طرح سے میری عادت بھی ہے کہ قلب کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے. جو ہمارا دل ہے نا، ہم تو اردو میں دل کہتے ہیں، لیکن اس کی جو قلب، کیونکہ ہر چیز جو عربی میں ہوتی ہے نا اس کی ایک روٹ میننگ ہوتی ہے، اس کی اوریجنل جو میننگ ہوتی ہے. تو قلب کی اصل میننگ کیا ہے؟ قلب کی جو اصل میننگ ہے اس کو وہ کیا ہے؟ اگر کسی کو یاد ہو تو. کیوں قلب کہا گیا؟ کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو بھی عربی میں جو لفظ بولا جاتا ہے نا، قرآن کی آیت میں جو بھی لفظ بولا جاتا ہے اس کی کوئی خاص میننگ ہوتی ہے، بغیر میننگ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اللہ نے، آپ دیکھو قلب کو اللہ نے کتنے الفاظ سے پکارا ہے. کبھی قلب کہا، کبھی صدر کہا، کبھی فؤاد کہا. آپ قرآن میں دیکھو کہ جس طرح سے میں انسان کے بارے میں کہتی ہوں نا کہ اللہ نے انسان کی کتنی میننگ ہے قرآن میں. اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو کل اعوذ برب انسان، غلط پڑھا نا میں نے، کل اعوذ برب بالناس. ناس یعنی غلط، ناس یعنی انسان ہی ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کے کہا غلط. اگر ناس کی میننگ انسان ہے تو پھر اللہ نے کل اعوذ برب انسان کیوں نہیں کہا؟ تو انسان کہنا چاہیے تھا نا، پھر ناس کیوں کہہ دیا؟ یا کہیں پر آپ دیکھو انبیاء کہتے وَنَحْنُ، اور ہم جو ہے تمہارے جیسے بشر ہیں. تو اس وقت کیوں نہیں انبیاء نے کہا ہم تمہارے جیسے انسان ہیں؟ آپ دیکھو
इंसान, बशर, नास, मरा, ये 4 लफ्ज इंसान के लिए आते हैं, लेकिन हर एक की मीनिंग अलग है. अल्लाह ने हर लफ्ज को मोतियों की तरह कहा. कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास में नास फिट आता है, मरा या बशर नहीं रखा या इंसान नहीं रखा, क्योंकि यहाँ ये फिट आता है. इसी तरीके से अल्लाह ने कल्ब के लिए कल्ब, फुआद, सादर रखा है. हाँ मोमिनात, कल्ब की जो ओरिजिनल मीनिंग है वो होता है बदल जाना. कल्ब की ओरिजिनल मीनिंग होती है बदलना, जिसे हम कहते हैं ना इनकलाब, चेंज हो जाना हर चीज का, उसको कहते हैं कल्ब. मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, कल्ब की असल मीनिंग क्या है, कल्ब को क्यों कल्ब कहा गया है? हाँ मोमिनात, रसूल खुदा ने फरमाया कल्ब इंसान, अगर हम फिजिकल कल्ब को देखें, यहाँ पर अगर आपने मजलिस सुनी है, 1 मिनट में आपका जो दिल है वो कितनी मर्तबा धड़का है, कितनी मर्तबा उसकी बीटिंग हुई है, कितनी मर्तबा हार्ट बीट हुआ है आपका, काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते. पता ही क्या है, जिस तरह से मेरा दिल धड़कता है ना, इतना खतरनाक है ये दिल, वैसे ही मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग्स चेंज होती हैं. आधे घंटे में आप नोट करिएगा कितनी मर्तबा आपके दिल को मैं अच्छी लगती हूँ, कितनी मर्तबा मैं आपके दिल को बुरी लगती हूँ. क्यों? क्योंकि इंसान, कल्ब की मीनिंग है बदलना, यानी बहुत तेजी के साथ बदलता है. कल्ब यानी चेंज होना. हाँ मोमिनात, रसूल खुदा से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, कल्ब को क्यों कल्ब कहा गया, यानी बदलना कहा कहते हैं? तो रसूल खुदा ने फरमाया इसलिए कल्ब को कल्ब कहा गया, इसकी जो ओरिजिनल मीनिंग है, जो हमारा दिल है ना, मैं फिजिकल दिल की भी बात कर रही हूँ और जो एहसासात, जज्बात से भरा हुआ है ना, उसकी भी बात कर रही हूँ. कहा आपने परी, फेरी, इंग्लिश में फेरी कहते हैं ना, परी जिसके पर होते हैं, ठीक है. अगर आप बहुत बड़ा रेगिस्तान हो और उसमें अगर आप एक परी को उसके परों से पकड़ो और एक झाड़ पे टिंगार दो, एक दरख्त पे आप उसको टांग दो, रसूल खुदा फरमाते हैं एक बहुत बड़े रेगिस्तान में अकेला एक दरख्त हो और उसके ऊपर एक परी को यहाँ से पकड़ के टांग दो और हवा चले तो वो कैसे, परी जो है वो किस तरह से फड़फड़ाएगी. कहते हैं जिस तरह से परी इस रेगिस्तान में फड़फड़ाती है, हमारा दिल भी वैसे ही फड़फड़ाता है. इसलिए इसको कल्ब कहते हैं, इसलिए इसको बदलना कहते हैं. हाँ मोमिनान, इंसान का दिल है ना, वो बहुत डेंजरस चीज है. रूए जमीन पर, मैं कहती हूँ रूए जमीन पर दो मखलूक सबसे ज्यादा खतरनाक है इंसान के लिए. एक तो दिमाग है. अगर आपको वो शेर याद हो कि मैं कहती हूँ डर लगता है मुझे उन लोगों से जो दिल में दिमाग रखते हैं. बहुत बड़ी बात है, इसको समझ में आ जाए. डर लगता है मुझे उन लोगों से, मुझे 2 लोगों से डर लगता है. शेख तुसी से भी किसी ने पूछा था ना कि किससे डर लगता है, एक बहुत बड़े आलिम ने भी कहा था मुझे उन लोगों से डर लगता है जिनको खुदा का खौफ नहीं होता. मुझे भी उन लोगों से डर लगता है जिनमें खौफ खुदा नहीं होता, जिनको अल्लाह से डर नहीं लगता, मुझे उनसे डर लगता है, क्योंकि वो उसके पास कुछ भी नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं. और मुझे उन लोगों से डर लगता है जो दिल में दिमाग रखते हैं, वो हर काम फायदे के लिए करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, भले किसी को कुचलना पड़े तो वो कुचल देते हैं. तो डर लगता है उन लोगों से जो दिल में दिमाग लेके घूमते हैं. तो हाँ मोमिनात, ये जो दिल है ना, मैंने अभी कहा कि वो ज़मीन पर जो खतरनाक तरीन मखलूक है ना, वो 2 है. इंसान खतरनाक है, मैं बताऊं कौन खतरनाक है? नास. एक नास खतरनाक है और दूसरा वो दिल जिस दिल में खुदा ना बसता हो. इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल कल्बु हरमुल्लाह. कितनी खूबसूरत, मैं पता है इस हदीस से तो मैं इश्क करती हूँ, इश्क है मेरा इस हदीस से. इमाम फरमाते हैं अल कल्बु हरमुल्लाह फला तस्कुन फी हरमिल्लाह गैर अल्लाह. ये दिल है ना, और इतने प्यारे तरीके से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते कहते मौला कायनात का भी हरम है, इमाम हुसैन का भी हरम है,
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حرم ہے، اس طرح سے خدا کا بھی حرم ہے. تو کیا خدا جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بستا ہے؟ نہیں. میرے پاس پروف ہے اس چیز کا، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی، لیکن تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. خانہ کعبہ کی طرف ہم اس لیے چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو سارے ریزن ہے، قبلہ ہے، یونٹی کے لیے سب ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا اے محمد قبلتن ترضاہا، اے محمد میں خانہ کعبہ کو اس لیے خانہ کعبہ بنا رہا ہوں کیونکہ تمہارا دل وہاں پر ہے، جہاں تمہارا دل وہ ہو گیا میرا قبلہ. تو اللہ کہاں بستا ہے؟ اللہ کا حرم کیا ہے؟ تو ہاں مومنات، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القلب حرم اللہ، یہ جو دل ہے نا یہ ہے اللہ کا حرم. فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، اللہ کے حرم میں کسی غیر اللہ کو نہ بٹھاؤ. اگر کسی غیر اللہ کو بٹھاؤ گے تو تباہ. اس میں جس کا حق ہے نا اس کو بٹھاؤ. اور بس دو چیزیں کہ میں قرآن کی آیت کی طرف آتی ہوں. ایک بہت بڑے عالم نے بہت ہی خوبصورت بات کی اور بہت ہی پیاری بات مجھے لگی. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وہ عالم کہتا ہے کہ دیکھو کہ انسان کا جو دل ہے نا، آپ سب دیکھیے گا، آپ سب نوٹ کریے گا جو میں آپ کو بولتی ہوں. وہ عالم کہتا ہے کہ اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہو نا تو آپ اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہو. انسان اپنے دماغ کو کنٹرول میں کر سکتا ہے. آپ آرڈر دو، آپ نماز پہ بیٹھو. نماز کیا ہے؟ 5 منٹ کے لیے اگر آپ کسی لفظ کے اوپر فوکس کرتے ہو نا اور آپ کا دماغ ادھر جاتا ہے، آپ اس کو آرڈر کرتے ہو یہاں واپس آ جاؤ. میڈیٹیشن سے، نماز سے یا کچھ پریکٹس کے ساتھ آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہو. دل کو کنٹرول کر سکتے ہو؟ کوئی ہے جو دل کو کنٹرول کرے؟ انسان کے کنٹرول میں ہے دل کو کنٹرول کرنا؟ کوئی کہہ سکتے میرا دل تو میرے کنٹرول میں ہے؟ کوئی دعوے سے مجھے کہہ سکتا ہے؟ آپ کا دل آپ کے کنٹرول میں ہے؟ آپ کا دل اگر کسی سے نفرت کرے تو آپ اس کو بولو گے نہیں بھائی نفرت نہ کرو. آپ کو نفرت ہوگی اور آپ کرو گے. اگر آپ کا دل کسی سے محبت کرے گا نا تو آپ اس کو روکو گے نہیں، آپ کرنے دو گے، کیونکہ دل انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. یہ میں نہیں کہتی، حدیث میں ملتا ہے. اور حدیث میں ملتا ہے کہ دل انسان کے کنٹرول میں آتا بھی نہیں ہے. اس کا ایک فارمولا ہے دل کو کنٹرول کرنے کا، القلب حرم اللہ فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ. دل انسان کا اللہ کا حرم ہے اور اس حرم میں اللہ کو بٹھاؤ اور کسی کو نہ بٹھاؤ تو یہ تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا. ہاں مومنات، دل کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. بس یہاں پر ایک انسان جو ہوتا ہے نا، انسان کی نہیں، ناس اور قلب، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیری کی طرح بدلتے ہیں، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں. ہاں مومنات، آپ دیکھو کہ انسان کتنی تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں. وہی انسان جو مومن ہے، جو متقی ہے، جو متدین ہے، لیکن وہی انسان ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے وہی انسان غلط راستے پہ چلا جاتا ہے. اتنی اچھی تربیت، اتنے اچھے ماں باپ، حلال کھلایا، سب کچھ کیا، لیکن اچانک سے وہ غلط ہو گیا. دیکھا ہے آپ نے کبھی ماحول ایسے لوگ دیکھے یا کبھی ایسے لوگ دیکھے ہیں اتنے برے اور اچانک اچھے ہو جاتے ہیں؟ ہاں، یہ ناس ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ ناس ہے. ہاں مومنات، آپ دیکھو ہمارے پاس کافی ایسے اگزامپل ہیں. یہ جو دل ہے نا، دل جب یہ چینج ہوتا ہے نا، یہ پورا انسان بدل جاتا ہے. دل کا بدلنا، پورے انسان کا بدلنا. ہاں مومنات، آپ ضرور سورہ شعراء پڑھیے گا. سورہ شعراء سورہ نمبر 26 ہے. ابھی لائٹ نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ میں ہر ایک آیت کو بتاؤں. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں، میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں آیتوں کا. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے جب کہا تھا، فرعون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ کرانے والا تھا. تقریباً کتنے جادوگر تھے؟ تقریباً 12,000 سے زیادہ جادوگر تھے. 12,000 سے زیادہ جادوگر اس دور کے تو کوئی جادوگر اس کے مقابلے میں بھی نہیں ہے. اس دور کے 12,000 سے بھی بڑھ کر جادوگر تھے اور ان جادوگروں نے پریکٹس کی تھی.
موسیٰ کے زمانے کا آپ سوچو, ایجپٹ کے زمانے کا, آپ نے دیکھا ہے نا کتنی ٹیکنالوجی آگے ہے, ابھی ہم اتنے پیچھے. ابھی بھی آپ جب جاتے ہو فرعون کی وہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہم کتنے پیچھے ہیں ان سے, ہماری ٹیکنالوجی کتنی پیچھے ہے ان سے, کس طرح سے ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہاں مومنان, لیکن جب فرعون, جب آپ دیکھو فرعون کے پاس 12,000 یا 12,000 سے بھی زیادہ جب جادوگر آتے تو فرعون کو کیا کہتے ہیں اے فرعون, اگر ہم نے یہ کر دیا تو تم ہمیں کیا انعام دو گے؟ فرعون نے کہا تم میرے بہت عزیز بن جاؤ گے, تم میرے رشتہ دار بن جاؤ گے, تم میری فیملی ممبر بن جاؤ گے. اچھا تم ہمیں یہ بڑا گفٹ دو گے جب ہم حضرت موسیٰ کے سامنے آئیں گے. تو ہاں مومنات, ہم نے دیکھا کہ 12,000 سے بھی زیادہ فرعون کچھ ہی گھنٹوں میں بدل گئے, اور انہوں نے کیا کہا اے فرعون ہم موسیٰ کے خدا پہ ایمان لے آئے. کتنی جلدی انسان بدل جاتا ہے. فرعون نے کیا کہا میں تمہیں مار دوں گا. کہا مار دو. کہا میں تمہارا جو کہتے ہیں نا اپوزٹ سائڈ سے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹوں گا. قرآن سورہ شعراء میں ہے, کہا کاٹ دو, تمہیں جو کرنا ہے کرو. لیکن ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے. ہاں مومنات, ایک چیز کہوں اور پھر مصائب کی طرف آتی ہوں. ایک چیز جو بہت خاص ہے, آپ دیکھو 12,000 سے بھی زیادہ, 15,000, 30,000 جادوگروں نے اپنے جادو کو پھینکا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میرے نزدیک. 12,000 یا 14,000 یا 30,000 جادوگروں نے جادو کو پھینکا. حضرت موسیٰ نے ایک آیت کو پھینکا. سمجھے؟ حضرت موسیٰ نے ایک آیت کو پھینکا. وہ ایک آیت 12,000, 30,000, 40,000 جادوگروں کے جادو کو کھا گئی. ہم سوچ سکتے ہیں اللہ کی وحی میں کتنی طاقت ہے. اللہ کی وحی سے ہم کیوں دور ہیں, ہم کیوں اس کے پیچھے نہیں جاتے. ہاں مومنات, آج بھی میں کہوں گی کہ آج بھی احسان ہے ہم سب پر امام حسین کا. میں قربان جاؤں تیرے اوپر اے میرے حسین, کہ احسان ہے آپ کا کہ آپ نے اس وحی کو دوبارہ زندہ کیا. آج جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, تو اے حسین یہ احسان ہے آپ کا. ہاں مومنات, آج پہلی محرم ہو گئی اور دوسری کی رات ہے. تاریخ میں ملتا ہے نا کہ دوسری تاریخ کو امام حسین کربلا میں پہنچے تھے. ہاں مومنات, لیکن میرا حسین, تاریخ میں ملتا ہے کہ میرا حسین جب کربلا, جب مدینے کو چھوڑتا تھا نا, ہم سب کو پتا ہے روضہ رسول پہ بھی گیا, ماں زہرا کے پاس بھی گیا, لیکن ایک لکھنے والا بہت خوبصورت لکھتا ہے کہ حسین ایک اور قبر پہ بھی گیا. وہ قبر ہے کس کی؟ خدیجۃ الکبریٰ کی. بی بی خدیجہ کی قبر پہ آتا ہے. یہاں پر ملتا ہے کہ امام حسین بی بی خدیجہ کی قبر کو اس طرح سے اپنے بغل میں لے لیتے ہیں, اس طرح سے کہتے ہیں, راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امام حسین کو نیند آ گئی اور اس میں سے آواز آنے لگی, اے میرے حسین تم جا رہے ہو, اے میرے حسین مجھے معلوم ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گے. ہاں مومنات, میرا دل کرتا ہے آج پہلی کا دن اور دوسری کی رات ہے, میرا دل کرتا ہے کیوں نہ ہم اس کا ذکر کریں کہ جس سے حسین شدید محبت کرتے ہیں, اس کا ذکر کریں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید محبت کرتے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں مولا کائنات سے, اے علی میں عقیل سے بہت محبت کرتا ہوں. رسول خدا پوچھتے ہیں, مولا کائنات پوچھتے ہیں کیوں؟ کہا کیونکہ جناب ابو طالب بہت محبت کرتے تھے. اور پھر یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں اے علی عقیل کا بیٹا ہوگا مسلم,
جو کہ میرے بچے حسین پہ قربان ہوگا. داران امام جناب مسلم کے 6 بچے تھے. 2 بچے جناب مسلم اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن 2 بچے جناب مسلم کے ان کی ماں کے ساتھ بی بی رقیہ کے ساتھ کربلا میں آئے تھے. داران امام تاریخ میں ملتا ہے کہ عاشور کی رات امام حسین نے جب سب کو بلایا تھا نا، تو خاص الگ سے جناب مسلم کے بچوں کو کہا تھا تم واپس چلے جاؤ، تمہارا بابا ہی کافی ہے. لیکن وہ بچے نہیں گئے. کہتے ہیں کچھ 16 سال کے تھے یا 17 سال کے تھے، جوان تھے. کہتے ہیں کہ جب بنی ہاشم جب آتے ہیں نا میدان میں، بنی ہاشم کو آواز دی جاتی تو سب سے پہلے عبداللہ اور علی جس کا نام تھا، کچھ روایت میں محمد میں تھا، دونوں بھائی آتے ہیں امام حسین کے پاس. جب میں جناب قاسم کا پڑھتی ہوں نا، تو مجھے یہ بھی عبداللہ بھی یاد آتا. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین سے عبداللہ نے کہا مجھے جانا ہے. امام نے جب اجازت دی، داران امام جب یہ میں عبداللہ کا لفظ پڑھتی ہوں، میرا کلیجہ باہر کو آتا ہے. تاریخ میں ملتا ہے عبداللہ نے حملہ کیا. ایک تیر عبداللہ پہ آتا ہے، اور وہ تیر ایسا آتا ہے، عبداللہ نے چاہا اپنی ہاتھ کی پیشانی سے اس تیر کو روکے، لیکن جیسے ہی ہاتھ رکھا وہ تیر اس کی پیشانی میں اور ہاتھ کی پیشانی میں چپک گیا. اور تاریخ لکھتی معصوم بچہ تھا، ابھی تیر وہیں پر تھا، ہاتھ وہیں پر تھا. ایک تیر آیا جو سینے میں پیوست ہوا. داران امام یہاں پر ایک آیت اللہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر ایک نے امام حسین کو آواز دی تھی، کہا تھا ادرکنی ابا عبداللہ، ہمارے پاس آؤ، ہماری مدد کو. کہتے ہیں کہ جب عبداللہ کے سینے میں تیر پیوست ہوا نا، تو ایسا مقام تھا جب تیر کھینچا گیا روح بھی ساتھ نکل گئی. امام حسین علیہ السلام عبداللہ کی لاش کو جب لے آئے، بیویوں نے دیکھا، ماں نے دیکھا، ابھی وہیں پر بھائی کا گریہ جاری تھا، تو دوسرا بھائی شہید ہو کر آ گیا. اولهم من آخرین آمین یا رب العالمین فتقبل منا انک انت السمیع الدعاء. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ خدایا مجلس عزا شروع ہو گئی ہے، غم حسین شروع ہو گیا ہے. اے میرے اللہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس چیز سے. خدایا تم نے ہمیں توفیق تو دی، تم نے ہمیں یہ ساری نعمتیں تو دی ہیں، اور اے اللہ تم نے یہ تحفے میں غم حسین ہمیں دے دیا ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم امام کے غم کا حق ادا نہ کر پائے. کہیں ایسے نہ ہو کہ جب آنے والا سال ہو چلے محبت کی کائنات چلے.